السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی ڈبل سینچری۔ کوئٹہ میں 230، چمن 210 اور سکھر میں 200 روپے فی کلو چینی فروخت ہونے لگی۔ لاہور میں چینی 200 روپے جبکہ پشاور اور ملتان میں چینی 190 روپے فی کلو بکنے لگی۔ مہنگے چینی پر شہری سراپا احتجاج ہیں۔ حکومت سے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ چینی بحران کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ لاہور میں چینی 200 روپے جبکہ پشاور اور ملتان میں چینی 190 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ بزدار سے۔ جی مصطفیٰ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل شیخ موسٹ کی قیمتیں آئر جہاں پہ اضافہ ہونے کو دیکھنے کو مل رہا ہے، وہاں پہ اگر بات کی جائے چینی کی قیمتوں کی تو چینی کی قیمتیں بھی جو ہے آئے روز بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ اگر بات کی جائے ایک ہفتے کے دوران جو ہے 20 روپے سے زائد کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے چینی کی قیمتوں میں، اور ایک مہینے میں جو ہے 40 سے 50 روپے اضافہ کیا گیا ہے چینی کی قیمتوں میں۔ اس سے قبل جو ہے 180 روپے سے لے کے 190 روپے کے درمیان جو فی کلو چینی ہے وہ فروخت ہو رہی تھی، لیکن ایک ماہ کے اندر جو ہے تقریباً 40 سے 50 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو دکاندار ہیں وہ بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور جو شہری ہیں وہ بھی جو ہے اس کا بہت مہنگائی کا بوجھ اٹھانے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں حقیقت میں وہ غیر فعال ہیں، اور ان کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے جو تاجر ہیں وہ اپنی جو من پسند قیمتیں ہیں وہ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور زیادہ اضافہ جو ہے منافع جو ہے کماتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا فوری بلوچستان حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو فعال کیا جائے تاکہ جو اضافی رقم ہے یا اضافی منافع ہے اس سے وہ بچ سکیں گے۔ اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کیا موقف سامنے آیا؟ دیکھیے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں جب قائم کی جاتی ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو سرکاری نرخ ہیں ان پہ جو ہے دکانداروں کو پابند کیا جائے کہ وہ جو ہے اس پہ جو دونوں شے فروخت کریں، لیکن اس حوالے سے تاحال کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے کسی بھی تاجر کے خلاف، کسی بھی دکاندار کے خلاف جو مہنگے داموں چینی ہے وہ فروخت کر رہے ہیں۔ نہ کسی کو جرمانہ کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شہری ہیں وہ جو ہے مہنگے داموں چینی لینے پہ مجبور ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں ان کو فوری طور پہ فعال کیا جائے تاکہ جو 180 سے 190 روپے فی کلو کے حساب سے ایک مہینہ قبل چینی فروخت ہو رہی تھی وہ دوبارہ اسی قیمت پہ ان کو میسر ہو سکے۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ دکاندار کیا کہتے ہیں کہ ایک دم چینی کی قیمتوں میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا بحران نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جو مارکیٹ کی صورتحال ہے اس سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے بحران کی شکل اختیار کرتی یہ چینی جو ہے نظر آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات جو ہے جو بڑے تاجر ہیں وہ جو ہے اسٹاک کر لیتے ہیں اور باہر چینی جو ہے نہیں نکالتے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس اسٹاک ہے وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مہنگے داموں فروخت کریں۔ وہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے اسٹاک جو ہے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو چینی کی قیمتیں ہائی ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ خاصے منافع کے طور پہ جو ہے اچھی رقم کما لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو چینی کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو پہنچی ہیں۔ جی، کرشنگ سیزن کا بھی ظاہر آغاز ہے، اس حوالے سے کیا شوگر ملز کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات دکھائی دے رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ سٹاک کا جیسے آپ نے ذکر کیا، کیا اس پر بھی کوئی چھاپہ مار کارروائی کا آغاز کیا گیا؟ دیکھیں جس طرح دیگر صوبوں میں شوگر ملیں دستیاب ہیں، بلوچستان میں کوئی خاص شوگر مل نہیں جہاں پہ چینی بنائی جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قیمتیں ہیں وہ باقی صوبوں کی نسبت بلوچستان میں زیادہ ہے، کیونکہ بلوچستان میں جب بھی چینی آتی ہے یا وہ سندھ کے علاقے سے یہاں پہ لائی جاتی ہے، یا پھر پنجاب کے جو علاقے ہیں یا KPK کے علاقے ہیں وہاں سے لائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ نسبتاً جو دوسرے صوبے ہیں ان سے قیمت جو ہے زیادہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ وہاں سے بھی چینی جو ہے آنا بند ہو گئی ہے تو یہ چینی آنا بند ہو گئی ہے، اس حوالے سے بحران کی کیفیت ہے اور مہنگی چینی فروخت ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ بزدار۔ بھاری جرمانوں کا خوف، 27 شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی۔ کین کمشنر پنجاب نے کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملز کے خلاف آج سے کریک ڈاؤن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب میں کرشنگ شروع کرنے کی حکومتی ہدایت کے باوجود زیادہ تر شوگر ملز نے کرشنگ شروع کرنے سے انکار کر دیا۔ حکومت پنجاب کی جانب سے دی گئی 15 نومبر کی ڈیڈ لائن کے دوران پنجاب کی 41 میں سے صرف 27 شوگر ملز نے کرشنگ شروع کی ہے، جس سے چینی کی قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ملک بھر میں چینی اس وقت 200 سے 229 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ کین کمشنر پنجاب کا کہنا ہے کہ کرشنگ شروع نہ کرنے والی ملز کے خلاف آج سے کارروائی شروع کی جائے گی، جبکہ کسان اتحاد کے چیئرمین خالد باٹ نے کہا کہ مل مالکان کرشنگ میں تاخیر کر کے گنا سستے داموں خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में खुसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि सिफारिशात 1-2 दिन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी जाएंगी। शुगर सेक्टर की एंड टू एंड डी रेगुलेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोटा खत्म किया जाएगा। हुकूमत चाहती है कीमतों का तयन इंपोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट फोर्सेस करें। उन्होंने कहा कि कुछ शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू कर चुकी हैं। क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक की जाती है, तब भी स्टॉक मौजूद है। दरामदी चीनी की फरोख्त के लिए FPR का पोर्टल बंद नहीं किया गया। दरामदी चीनी आधी की फरोख्त हुई, आधी बंद है। दरामदी चीनी भी मकामी चीनी की तरफ फरोख्त हो रही है। मार्केट फोर्सेस फैसला करेंगी कि चीनी दरामद करनी है या बरामद की जाएगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 6 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत खजाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। मट्टी का तेल 9 रुपये 29 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल ऑयल 6 रुपये 82 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 170 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। नई कीमतों का इत्तलाक अगले 15 रोज के लिए किया गया है। साबिक रुकने सीनियर असेंबली और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजादाबान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। 4% किराए बढ़ाने का वीडियो बयान में ऐलान जारी। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी मजम्मत करती है। हुकूमत आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत, टोल टैक्सेस समेत विदहोल्डिंग टैक्स में इजाफा कर रही है। हुकूमती पॉलिसियां हमें मुल्क गिर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। हुकूमती बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जल्द अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। आइंदा हफ्ते वफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट 3 में मुकदमात सुनेगा। गुज़िश्ता 2.5 बरस में करप्शन और फ्रॉड की रकम और सरकारी ज़मीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। ज़राए के मुताबिक नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए हैं, जबकि गुज़िश्ता 2.5 बरस में रिकवरी का तनासुब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। 269 रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहर भी किसी से पीछे नहीं हैं। गुजरांवाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 561 और 368, फैसलाबाद 365 रिकॉर्ड किया गया है। AQI के मुताबिक मुल्तान में फिजाई आलूदगी का मेयार 362 और सियालकोट में 283 तक जा पहुंचा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना, गले और सांस की बीमारियां फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं, जबकि एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। रावलपिंडी में मौसम सरमा की आमद के साथ ही लंडा बाजार सज गया, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से आवाम की लंडा बाजार से खरीदारी भी मुश्किल हो गई। कपड़े, जूतों समेत दीगर मौसम गर्मा के मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद जानेंगे अदील अशरफ से। जी बिल्कुल, मुल्क में बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने वाली महंगाई के जो असरात हैं मुतवस्सित तबके की ख़रीदारी के लिए अगर बात की जाए तो लंडा बाज़ार सर्दियों में जो है बड़ी तादाद में हम देखते हैं यहाँ से लोग ख़रीदारी करते हैं। रावलपिंडी पौड़ी पुल का ये मकाम है जहाँ पर हर चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार ना होने के बराबर है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं। और तो कुछ नहीं है, जो भी आता है बस चीज़ों का रेट पूछते हैं तो बताते हैं कि बस बंदा उधर ही बस वो उसके पहुंच से दूर हो जाता है। इससे बेहतर यही है कि फिर बंदा किसी अच्छी ब्रांड की शॉप पे चला जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो प्राइसेस ये लोग मांग रहे हैं वो तो गरीब की पहुंच से भी बाहर है। अब तो लंडा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। मेरे ख्याल में कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को कि जो कि आवाम की फेवर में हो। जी बिल्कुल, जैसा कि जो शहरी हैं यहाँ पर जो ख़रीदारी के लिए आए हैं उनका कहना है कि हर साल लंडे की कीमतों में भी इजाफा होता है, जिसकी वजह से जो वो चीज़ें ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते हैं वो भी अब इस साल उनकी जो सकत है वो जवाब दे गई है और वो यहाँ से ख़रीदारी नहीं कर सकते। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हजूम होता था, लेकिन इस वक्त आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर ख़रीदार ना होने के बराबर हैं और सिर्फ दुकानें जो हैं वीरानी का मंजर पेश करती हुई दिखाई दे रही हैं। जी
ملتان میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ایک شاندار بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان بھر سے آئے بائکرز نے بھرپور شرکت کی۔ اس ریلی کا مقصد مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینا اور ملک کی سیاحتی خوبصورتی کو اجاگر کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے کیمرہ انٹرنیشنل بائکر مکرم خان ترین موجود ہیں۔ جی دلزیب آکاش، آگاہ کیجیے گا اس ریلی کے حوالے سے مکرم خان ترین کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملتان قلعے پر، اور یہاں پر بات کی جائے تو بائکرز کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، اور آج جو ہے ملتان کو ایکسپلور کرنے کے لیے بائکرز جو ہے وہ اس وقت میدان میں آ چکے ہیں۔ 300 سے زائد اس وقت پورے پاکستان سے بائکر یہاں موجود ہیں، انٹرنیشنل بائکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آج ملتان میں ملتان فوٹو واک آرگنائز کی گئی ہے وسیب ایکسپلورر اور کراس روٹ کلب کے اشتراک کے ساتھ، اور یہاں پنجاب ٹورزم اور وال سٹی اتھارٹی بھی اس میں پارٹنر ہیں، اور اس کا مقصد جو ہے یہ ملتان کی جو ہسٹری ہے اس کو ایکسپلور کرنا اور لوگوں تک اس کو دکھانا ہے۔ بالکل اصل خوبصورتی دنیا تک پہنچے گی۔ اس وقت بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تحد نگاہ اس وقت بائکرز یہاں پر موجود ہیں، بڑی تعداد ہے۔ سر کیا کہیں گے آج کی ریلی کے حوالے سے؟ صاحبال سے نکلے تھے ماشاءاللہ صبح نماز پڑھنے کے بعد، اور ابھی پہنچے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہی، اور ناشتہ کیا ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے۔ آگے چل رہے بہت ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ اس وقت بڑی تعداد میں بائکر موجود ہیں، اور آج ملتان کو بائکس پر جو ہے وہ مکمل ایکسپورٹ کیا جائے گا، اور اس کی خوبصورتی کو جو ہے وہ دنیا کو دکھایا جائے گا۔ جی جیٹور پاکستان نے ملک بھر میں اپنی 10ویں 3S ڈیلرشپ اور کراچی میں تیسری ڈیلرشپ کا شاندار افتتاح کر دیا۔ یہ نئی فیسلٹی فیصل بیس مین شارع فیصل پر واقع ہے۔ جیٹور پاکستان نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ عوام تک جدید ٹیکنالوجی سے لیس معیاری اور مناسب قیمت والی گاڑیوں کی آسان رسائی یقینی بنائے گا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر آپریشنز پاکستان عباد جمال تھے۔ اس موقع پر جیٹور گلوبل کے چینی افسران بھی موجود تھے۔ تقریب میں نیشنل سیلز مینیجر جیٹور پاکستان خبیب کریم اور جنرل مینیجر جیٹور پاکستان مسٹر کاشف شبیر نے بھی شرکت کی، جبکہ آٹو صنعت سے وابستہ دیگر معزز مہمان بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر عباد جمال نے کہا کہ نئی ڈیلرشپ کا قیام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جیٹور پاکستان کراچی سمیت پورے ملک کے صارفین کو سہولت، اعتماد اور جدت پر مبنی بہترین تجربہ فراہم کرنے کے اپنے مشن کو پورا کر رہا ہے۔ یہ توسیع کمپنی کے پاکستان میں طویل المدتی ویژن کو مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔